کتنے لوگ یہ فتوے داغ دیتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں اس کے قرآن پڑھنے سے۔ کون یہ کہتا ہے کہ قرآن اگر سمجھ کے نہ، ہاں سمجھ کے پڑھنا اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو قرآن کا معنی مطلب نہیں سمجھتا اس کو کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ تو قرآن سے دور کرنا ہے مسلمانوں کو۔ قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں، آسیب کی شکایتیں ہیں، جنات شیاطین کی شکایتیں ہیں۔ آپ کے پاس یہ الہی نسخہ موجود ہے، آپ اس سورت کو پڑھیے، شیطان جنات سبھی بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائی جو آپ کو ذلت سے نکال کر انسان کو بلندی پہ پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور کچھ لوگوں کو پستی کی دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تمام تعریفیں، حمد و ستائش، عظمت و جلالت، کبریائی اور بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور کارساز ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، رمضان کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ بہت ساری خوبیاں لے کر آتا ہے، نیکیوں کی فصل بہار ہے یہ موسم، اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی باد بہاری جھوم جھوم کر چلتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس ماہ مقدس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور اس کتاب الہی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ رمضان کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی طاق رات میں، لیلۃ القدر میں، اللہ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل فرما دیا۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور وہاں سے حسب ضرورت 23 سالوں تک یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، آپ کے دل پہ نازل ہوتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اور سب سے پہلی وحی جو ہمارے نبی پہ اتری غار حرا میں، وہ بھی رمضان کی 21 تاریخ تھی، جیسا کہ بہت سارے مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ رمضان میں نزول وحی کا آغاز ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگاتے تھے، جبریل آئے اور آپ کو پکڑ کے دبایا اور سینے سے لگایا اور کہا اقرا، پڑھو اے محمد، کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور زور سے دبایا، کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا، تیسری بار اور زور سے دبایا، کہا پڑھو، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر قرآن کی یہ آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ پہلا موقع تھا، اسی رمضان کا مہینہ تھا جب اس زمین کا تعلق آسمان سے جڑ گیا، زمین کا تعلق اوپر کی دنیا سے کنیکشن جڑ گیا اور اللہ کی طرف سے وحی کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اور اس سے مراد رمضان کی طاق راتوں میں سے وہ رات مراد ہے جو بڑی برکت والی ہوتی ہے، جس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس سے جو اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نا، وہ عام کیٹیگری سے نکل کر وی آئی پی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کو عام کیٹیگری سے نکال کر، جنرل کیٹیگری سے نکال کر وی آئی پی کیٹیگری میں پہنچا دیتی ہے کتاب۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں لوگوں میں، عام لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ خاص بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ اہل قرآن ہیں، ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائی جو آپ کو ذلت سے نکال کر انسان کو بلندی پہ پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور کچھ لوگوں کو پستی کی دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ بلند کر دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعہ، اور کچھ لوگوں کو نیچا کر دیتے ہیں۔ اب کسے بلند ہونا ہے، کسے نیچا ہونا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور کتاب آپ کے درمیان موجود ہے۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں اس کتاب کی گرد جھاڑی ہوگی اور اس کی تلاوت کی ہوگی، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کتاب کو جزدانوں میں بند کر کے طاقوں کی زینت بنا دیا ہوگا، طاقوں میں سجا دیا ہوگا، اور پھر اسی رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کی گرد جھاڑی ہوگی۔ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے جمعہ اس کی گرد جھاڑ لیتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، سورہ کہف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے اتنے سے کام ہو جائے گا۔ کچھ مسلمان لیکن ایسے بھی ہیں جو برابر اپنا تعلق اس کتاب سے جوڑے رکھتے ہیں اور برابر اس کی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کتاب کا رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے، اس کے باوجود بھی یہ کتاب صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، اگرچہ رمضان میں ہمیں اپنی تلاوت اور قرأت کی سپیڈ بڑھا دینی چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین صحابہ کرام رمضان میں اپنی تلاوت کی سپیڈ بڑھا دیتے تھے۔ خود ہمارے نبی کی سپیڈ بڑھ جاتی تھی، رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آ کے آپ کو پورے قرآن کا مذاکرہ کرواتے تھے، ریویژن کراتے تھے۔ تو اسپیڈ بڑھانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں اس کی تلاوت کرنی ہے، بقیہ دنوں میں اس کو ہمیں چھوڑ دینی ہے۔ یہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں، اگر اس کتاب سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں رمضان کا تعلق اس کتاب سے، اس قرآن سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو کھانے پینے سے شہوتوں سے دور رکھا، او میرے مولا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا یا ربی منعتہ اللیل باللیل منعتہ النوم باللیل، او میرے پروردگار رات میں نے اسے سونے سے دور رکھا، راتوں میں جاگ کر یہ تیرے کتاب کی تلاوت کرتا تھا، اے میرے پروردگار میری بھی شفاعت قبول فرما لے۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے کی بھی قبول ہوگی، قرآن کی بھی قبول ہوگی۔ میرے بھائیو، اس کتاب کے کچھ حقوق میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، اس کے ایک ایک حرف پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس عرش والے رب کا کلام ہے، کہ جو کلام بواسطہ جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس پہ ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کا پہلا حق ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جسے لے کر روح امین یعنی جبریل نازل ہوئے ہیں۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی آپ کے دل پہ یہ قرآن اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ بِلِسَانٍ عربی مبین، واضح عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، جس قوم میں آپ بھیجے گئے اسی قوم کی بالکل فصیح بلیغ زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب باطل اس کے آگے سے نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے نہیں آ سکتا، اس کے دائیں سے نہیں آ سکتا، بائیں سے نہیں آ سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس پہ ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی سعادتیں لوٹیں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ بارہا آپ سنتے ہو، ایک حرف پڑھنے پہ
10 नेकी मिलती है। मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना, जिसने एक हर्फ इस किताब का पढ़ लिया उसको 10 नेकी मिल जाती है। वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा, एक नेकी 10 बढ़ा के कर दी जाती है। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम पूरा ये एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अब आप सोचिए अगर एक सफ़ा आप कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं, हज़ारों हुरूफ उसमें आ जाते हैं, कितनी नेकियां आपके खाते में दर्ज हो जाती हैं। कुरान पढ़ने की फजीलत देखिए, नबी फरमाते हैं अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, जो कुरान को फर्राटे से पढ़ता है, कुरान का अगर हाफिज है, कुरान का कारी है, वो कुरान को फर्राटे से पढ़ता है, बड़ी महारत और सफाई के साथ पढ़ लेता है, क़यामत के दिन वो बरगुज़ीदा फरिश्तों के साथ, बरगुज़ीदा रसूलों के साथ होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा यततातउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरान, जो कुरान को पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, बार बार रिपीट करता है, बेचारे के ऊपर बड़ी मशक्कत ज़बान पे होती है, फिर भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ता, उसको डबल अजर मिलेगा, एक कुरान पढ़ने का अजर और एक मेहनत करने का अजर। कितने ऐसे हैं, 90% आपको मुसलमान, और बिलखुसूस पहले ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों से आप पूछ लीजिए कि पहले कुरान पढ़ने पढ़ाने का ऐसा इंतज़ाम नहीं था जैसा आज है। बड़ी मशक्क़त से बेचारे कुरान पढ़ते थे या पढ़ाने वाले मिलते थे। अब बेचारे जैसे मकतब में बचपन में पढ़े हैं, बड़ी मशक्क़त से पढ़ रहे। अभी एक साहब की तिलावत में सुन रहा था, एक ही आयत को बार बार रिपीट कर रहे थे, अल्लाह अकबर, डबल अजर है। आदमी पढ़ रहा है, छोड़ नहीं रहा है, मशक्कत हो रही है, जबान नहीं टूट रही है, बार बार उसको रिपीट कर रहा है, अटक रहा है, लेकिन फिर भी अपनी तिलावत को जारी रखे हुए है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको डबल अजर मिलेगा। कितने लोग ये फतवे दाग देते हैं कि जो कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेगा कोई फायदा नहीं उसके कुरान पढ़ने से। कौन ये कहता है कि कुरान अगर समझ के ना, हाँ समझ के पढ़ना, इसमें मज़ा ही कुछ और है, लेकिन ये कह देना कि जो कुरान का माना मतलब नहीं समझता उसको कोई फायदा नहीं कुरान पढ़ने का, नौज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, ये तो कुरान से दूर करना है मुसलमानों को, दूर करना है मुसलमानों को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरआन मसलुल मुमिनुल्लज़ी यक़रउल कुरआन कमसलिल उतरुज्जा, वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल नारंगी की तरह है, संतरे की तरह है, जिसका मज़ा और टेस्ट भी आला होता है, देखने में भी बड़ा खुशनुमा लगता है। तो मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत और कुरान की क़िरात को जारी रखिए। ये वो किताब है कसम अल्लाह की, अगर इससे आपने अपना रिश्ता जोड़ दिया और बराबर आप इसको पढ़ते रहे, आपका नाम-ए-अमाल इंशाअल्लाह ये किताब नेकियों से भर देगा। इतना दम है इस किताब के अंदर, इस किताब के हुरूफ में, इसके कलिमात में। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अजर व सवाब कूट कूट कर भर दिया है। कुरान का पढ़ना बाइस बरकत है, बरकतों का नुज़ूल होता है। इससे पहले मैंने दर्स में तफसीर में बताया था कि मेरे भाइयों, आपके पास कुरान की सबसे अजीम सूरत सूरह फातिहा है, आपके पास सूरह बकरा मौजूद है, जिसके बारे में नबी ने फरमाया इक़रउल बकरा, बकरा की तिलावत जारी रखो, इसलिए कि वो किताब है फ़इन्ना अख़्ज़हा बरका, इसको पढ़ना बाइस बरकत है, व तर्कहा हसरा, और इसको छोड़ देना बाइस हसरत और नदामत है। वला यस्ततीउल बतला, इस किताब के सामने कोई जादूगर नहीं ठहर सकता। दूसरी हदीस में फरमाया गया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में बकरा की तिलावत किया करो। फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, जिस घर में बकरा की तिलावत होती है शैतान दुम दबा के भाग जाता है।
کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں، آسیب کی شکایتیں ہیں، جنات شیاطین کی شکایتیں ہیں، آپ کے پاس یہ الہی نسخہ موجود ہے، آپ اس سورت کو پڑھیے، شیطان جنات سبھی بھاگ جائیں گے۔ آپ کے پاس آیت الکرسی بھی موجود ہے، یہ مت بھولیے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ شام کو اگر پڑھو گے صبح تک ایک فرشتہ تمہاری نگرانی پر مامور ہو جائے گا، کوئی شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی سب سے بڑی۔ وقت نہیں ہے اور یہ ساری باتیں میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کے وقت درس میں اپنے بیان کر چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کا ایک اور حق ہے کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت سنیے بھی۔ بہت سارے ہمارے بھائی پڑھنے میں ذرا غلطیاں کرتے ہیں، ابھی میں نے بتایا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، مشقت سے پڑھتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، آپ قرآن جس طرح پڑھتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے آپ نہیں کر پاتے، کسی اچھے قاری کی تلاوت لے لیجئے اور کنٹینیوس آپ اس کو سننے کی عادت ڈال لیجئے۔ 6 مہینہ سال بھر میں آپ انشاءاللہ بڑی خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کی قرأت، آپ کی تلاوت آٹومیٹکلی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ حرم کے قراء، حرم کے اماموں کی تلاوت موجود ہے، آپ اپنے موبائل فون میں 10-15 منٹ آپ کسی اچھے قاری کی تلاوت روزانہ سننے کی عادت ڈال لیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کی تلاوت کیسے صحیح ہوتی ہے۔ اور قرآن کا جس طرح پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اس کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرماتے ہیں تو غور سے سنو، چپ رہو۔ تو سننا بھی میرے بھائیوں باعث عبادت ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، وہ بھی کبھی کبھی یہ پسند کرتے تھے کہ دوسرے سے ذرا سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت تم سے سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، اقرأ علیک وعلیک انزل، او نبی کیا میں آپ پہ قرآن پڑھوں جبکہ قرآن کا نزول ہی آپ پہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، انی احب ان استمع من غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، او نبی اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب ہر امت سے ہمیں گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو تمام لوگوں پہ گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا، حسبک، عبداللہ رک جاؤ، پلٹ کے دیکھتے ہیں، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی کی دونوں آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہ رہے ہیں۔ قرآن کا دوستو ایک اثر ہوتا ہے دلوں پہ۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک یورپین آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت لے کر کے اور غیر مسلموں کے کان میں ایئر فون ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے راستہ چلتے ہوئے راہگیروں کو ذرا 1 منٹ کے لیے یہ سن لیجئے، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ویڈیو اس کا چینل ہے، قرآن کی تلاوت پلے کر دیتا ہے، غیر مسلم کے کان میں ایئر فون ڈال دیتا ہے، انہیں کچھ نہیں پتا ان کے کان سے کون سی آواز ٹکرانے والی ہے۔ کوئی بہترین قاری کی آواز، وہ ایسی آواز جو دلوں کو چیر دینے والی ہوتی ہے، ایسی تلاوت وہ سلیکٹ کر کے لاتا ہے۔ قسم اللہ کی کتنے غیر مسلموں کو، انگریزوں کو میں نے دیکھا، مردوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، کہ 1-2 منٹ ہی صرف وہ سن پاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتا ہے، انہیں پتا بھی نہیں یہ کیا ہے، یہ کس کا کلام ہے، کون سا کلام ہے، لیکن یہ کلام ایسے دلوں میں گھر کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا۔ یہ وہ کلام ہے مسلمانوں جو تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام۔
تو یہ وہ کلام ہے میرے بھائیوں کہ جس کی اثر انگیزی کی میں اگر بات کروں، حضرت اسید ابن حضیر ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی پیاری آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، قرآن کی تلاوت روک دیا، گھوڑا رک گیا، پھر تھوڑا تلاوت اور آگے بڑھی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر روک دیا، پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا بدکنے لگا، کہنے لگے میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی سویا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے، میں نے تلاوت بند کر دی، جب میں نے آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف، ایک چھتری نما کوئی چیز تھی جس میں چراغ جل رہے تھے، وہ نیچے آ رہی تھی، پھر اوپر کو میں نے دیکھا اب جا رہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول کی خدمت میں جا کر کے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، او عبداللہ او اسید بن حضیر، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کے زمین پہ آ رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو ایسے ہی صبح تک جاری رکھتے تو وہ فرشتے زمین پر آ جاتے، تم لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو سن کر میرے بھائیو آسمانوں سے فرشتے اتر آتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ شریک قرآن پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ ٹھہر کر قرآن سننے لگے، ہائے ہائے، ابو موسیٰ شریک کی تلاوت آپ سننے لگے۔ اس کے بعد سنا جب ان کی سریلی اور خوبصورت آواز تو کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، او ابو موسیٰ تمہیں آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ملی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ خوبصورت آواز جو تمہیں ملی ہے۔ اور قرآن کو میرے بھائیوں خوبصورت آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، جو قرآن کو سجا کے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کوشش ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ قرآن کو اچھی اور بہترین لے میں پڑھے، یہ تاثیر ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ایسا امام ایسا قاری سلیکٹ ہونا چاہیے کہ جو قرآن جب پڑھے تو سننے والے جھوم جائیں اور سننے والوں کے دلوں پہ ایک سحر طاری ہو جائے۔ آج یہ تو قرآن کی بات ہے، اذان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں غیر قوموں شکایت کرتی کہ نہیں کرتی؟ تمہاری اذان سے ہمیں تکلیف ہوتی، جی لاؤڈ اسپیکر بند کرو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسا مؤذن رکھ کے دیکھو جس کی آواز میں جادو ہو، اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں اگر اذان کے کلمات پکارے، کیا دم ہے کسی میں کہ وہ یہ بول دے کہ تمہاری آواز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائیو تاثیر ہے اس کلام میں، یار پڑھ کے دیکھو۔ حضرت ابو موسیٰ سے جب نبی نے کہا ابو موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری تمہیں بھی مل گئی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا آپ میری تلاوت سن رہے ہیں لحبرت لک تحبیرا، اور سجا کے میں سناتا آپ کو، اور سجا کے میں پڑھتا اپنی آواز کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا ابی یہ مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، لم یکن الذین کفروا۔ حضرت ابی نے کہا میرا نام اللہ نے لیا ہے کیا؟ ایسا بولے اللہ کیا، یا ایسی بول دیے کسی کو سنا دینا، جنرل سنا دینا کسی کو؟ نہیں، سماک اللہ، تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا ہے ابی کو سنائیے۔ حضرت ابی ابن کعب زاروں کے تار رونے لگے، کیا خوش نصیبی ہے کہ مولا نے میرا نام لیا۔ پتا ہے ابی کا نام کیوں لیا تھا؟ اس لیے کہ ابی ابن کعب قرآن کے بڑے عالموں میں سے تھے، وحی کے لکھنے والوں میں سے تھے، قرآن کے معنی کو خوب سمجھنے والوں میں سے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ولید بن مغیرہ المخزومی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غافر کی تلاوت کر رہے تھے، گزرا وہاں سے رک کے سننے لگا، چند آیتیں سنتا ہے تو ایسا دلوں پہ یہ کلام اثر کرتا ہے
قریش کے پاس جا کے کہتا ہے سنیے ایک دشمن شہادت دے رہا ہے جو بھی مسلمان بھی نہیں ہے. او قریش کے لوگوں جو میں کلام سن کے آیا ہوں محمد سے وہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا. میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے, میں جادوگری کے فن سے بھی کسی طرح واقف ہوں. یہ جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی کاہن کا نجومی کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا. میں شاعری کے در و بست سے واقف ہوں, یہ کسی شاعر کا بھی کلام نہیں ہو سکتا. یہ ضرور اس عرش والے رب کا کلام ہے. اس نے کہا ان لہ لحلاوہ و ان علیہ لتلاوہ. یہ کلام جو میں سن کے آیا ہوں اس پہ بڑی خوبصورتی اس کے اندر ہے, بڑی تازگی اس کے اندر ہے, بڑی مٹھاس اس کلام کے اندر ہے. ان اسفلہ لمثمر, اس کلام کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں. وان اسفلہ لمغدق, اور اس کلام کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہیں. وانہ یعلو ولا یعلی علیہ, یہ کتاب بلند ہونے والی ہے, اس پہ کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی. ایک دشمن ابو جہل کو بڑی فکر ہوئی کہ یار اگر ولید بے دین ہو گیا تب تو پورا قریش بے دین ہو جائے گا. تو ولید نے قرآن کی تعریف کر دی. ابو جہل گیا اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا ولید بن مغیرہ کو. اس نے کیسا بلیک میل کیا معلوم ہے؟ کہا کہ ولید قریش کے لوگ تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہے ہیں, مال. کہنے لگا میرے لیے مال؟ قریش کو معلوم نہیں کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں مکے کا, میرے پاس مال کی کمی ہے کیا, تم لوگ مجھے مال دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم لوگ مال جمع کر رہے ہیں, اس لیے میں نے سنا ہے تم ابو بکر اور محمد نعوذ باللہ محمد کے جھوٹے چاٹتے ہو, ان کا بچا ہوا جا کے تم کھاتے ہو, ان کے پاس جاتے ہو. مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ نہ محمد کے پاس جائے نہ ابو بکر کے پاس جائے اور نہ اللہ کا کلام اس کے کانوں میں پڑے. اس طریقے سے کہا ولید دیکھو حج کا موسم آنے والا ہے, نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ حج کرنے آنے والے ہیں, کوئی ایک بات پہ ہم لوگ متفق ہو جاتے ہیں, ورنہ کوئی بولے گا یہ محمد جو کلام سناتے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے, یہ جادوگروں کا کلام ہے, یہ کاہنوں کا کلام ہے, تو ہماری آپس کی باتیں ہی ٹکرا جائیں گی. ایک بات سب کی زبان سے نکلنی چاہیے تاکہ سارے لوگ مل کر کے ہم لوگ مخالفت کریں تو ایک ہی بات بولیں. تو غور کیا اس نے, کیا بولوں تو کیا بولوں. پتا ہے دل کے نہا خانے سے یہ آواز آ رہی ہے یہ اس مولا کا کلام ہے, لیکن دشمنی, عناد, عصبیت, قوم پرستی ایسی غالب آئی. بڑا غور کیا, کہا کیا بولوں اس کلام کے بارے میں. تو کہا جاؤ یہ جادو ہے, یہ جادو ہے. حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ کنڈم پہلے بھی کر چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ یہ جادو ہے. ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے بہت زمانے سے. تو میرے بھائیوں قرآن کا سننا اللہ اکبر دلوں پہ ایسا اثر کرتا ہے, اس لیے میرے بھائیوں قرآن سننے کی عادت ڈالو. پہلے زمانے میں قرآن سننا ذرا مشکل تھا, ابھی تو الحمدللہ موبائل فون میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں قاریوں کی تلاوت موجود ہے. ابھی قرآن سننا کوئی بول سکتا کہ مشکل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جبیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, جبیر ابن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ جاتے ہیں. بدر کی لڑائی ہوئی, اس میں جو مشرک پکڑے گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے, فدیہ دینے کے لیے مدینہ جاتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہے. کائنات کے امام سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے, جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کاد قلبی ان یطیر, میرا دل سینے سے نکل کے بھاگ جائے گا. یہ کلام اتنا میرے سینے میں اثر کر گیا, لگ رہا تھا میرا دل نکل کے کہیں چلا جائے گا, فضاؤں میں اڑ جائے گا. اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلام میرے سینے میں گھر کر گیا, اسلام میرے سینے میں گھر کر گیا. تو میرے بھائیوں ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اس کتاب کے حقوق کیا ہم ادا کرتے ہیں؟
تو اس کتاب کا ایک حق یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کو پڑھیے اور اس کی تلاوت سنیے، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو حفظ کیجئے۔ پورا قرآن اگر حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم چند سورتیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجئے۔ جس سینے میں کوئی آیت، کوئی سورت نہیں ہوتی ہے، وہ ویرانے کی طرح ہے، وہ کھڈر کی طرح ہے، بیابان کی طرح ہے، جنگل کی طرح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہترین موقع ہے رمضان کہ ہم کچھ قرآن کی صورتیں کم سے کم حفظ کر کے اپنے سینے میں بند کر لیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو جو حفظ کرتا ہے، سبحان اللہ، نبی فرماتے لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی چیزوں میں آدمی رشک کر سکتا ہے، رجل تعلمہ اللہ القرآن، ایک آدمی کو اللہ نے قرآن سکھلایا ہے، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ رشک کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، اللہ اس کے جیسا مجھے بھی قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری بنا دے۔ اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ کی راہوں میں قرآن کو جو قرآن کو سینے میں بند کر لیتا ہے، کتنا مبارک وہ سینہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے، میرے بھائیو، قرآن قیامت کے دن ایک انسان کی شکل میں آئے گا، اللہ سے کہے گا یا رب حلہ، اے اللہ اس کو عزت دے دے، فیلبس تاج الکرامہ، اللہ اس کے سر پہ کرامت کی تاج رکھ دیں گے، عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیں گے۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ، او میرے پروردگار اور اس کی عزت میں اضافہ کر دے، فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کا جوڑا اسے پہنا دیا جائے گا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہی قرآن ہے میرے بھائیو، جس کے حفظ کرنے والے سے قیامت کے دن مولا کہیں گے قراور تکی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخر آیت تقرؤها، آخری آیت جہاں تو ٹھہرے گا، تیری آخری آیت جہاں ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ درجہ کس کو ملے گا؟ جو سینے میں بند کیا ہوگا۔ دیکھ کے پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، جو سینے میں جس کو حفظ ہوگا اس سے اللہ کہیں گے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے میرے بھائیوں اس کتاب کو کیا حلف کی کوئی کتاب سمجھ لیا۔ ہاں چلو قول قسم لینے کی ضرورت آ گئی، کہیں پہ جھگڑا ہو گیا، تکرار کی نوبت آ گئی، لاؤ جی قرآن کو حلف کے طور پہ اٹھوا دیا جائے۔ لوگوں نے اسے تعویذ گنڈے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب پڑھنے کی، سمجھنے کی، افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں؟ سمجھو میرے بھائیو، اللہ کیا میسج دینا چاہتا ہے، اس کتاب کا مضمون کیا ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعہ تمہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ماہر القادری نے کہا تھا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ دل سوز خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں، آپ گھروں میں، کچن میں نہ جانے کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، آپ کے لیے بھی یہ سنہرا موقع ہے، کم از کم قرآن کی جو صورتیں، جو آیتیں آپ کو یاد ہیں، آپ کچن میں کھانا بناتے رہو، چمچے ہڈیے میں چلاتے رہو، تمہاری ہڈیاں بھی پکتی رہے گی، تمہاری زبان سے قرآن کی آیتیں تمہاری زبان پہ جاری رہیں، تمہارے کھاتے میں ثواب چڑھتا رہتا رہے گا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، چکی چلاتی رہتی تھی، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی رہتی تھی، اب تو تمہیں چکی بھی نہیں چلانی، اب
अब तो आटा पिसा पिसाया तुम्हें मिल रहा है, किचन में तुम्हें चूल्हा फूंकने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक गैस चूल्हे मौजूद हैं, तुम चमचे चलाते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, कुरान की आयतों को अपनी ज़बानों पे मेरी बहनों सजाए रहो। ये कुरान सबके लिए बाइस बरकत है। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अपनी बीवियों को भी पढ़ाओ। इस किताब से मेरे भाइयों रिश्ता जोड़ लो, कसम अल्लाह की दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी मौला ऊंचा मकाम अता करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान से इस किताब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान में बिलखुसूस हम इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ें और हो सके अल्लाह तौफीक दे तो एक मरतबा इस किताब को समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरा एक मरतबा कम से कम आप तर्जुमा और तफसीर के साथ इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ लें, भले आप एक पन्ना दो पन्ना ही समझ के पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि मौला माह मुक़द्दस की बरकतों रहमतों को समेटने की, ऐ अल्लाह सही मानों में इस माह मुक़द्दस की हिफाजत करने की, अपने रोज़ों की हिफाजत करने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। ऐ अल्लाह दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी मज़लूम और मक़हूर हैं, ऐ अल्लाह तो अज़राह गैब उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे उन भाइयों की जिनके ऊपर बमों की बारिश हो रही है, जो इस माह मुक़द्दस में भी जो एक एक नवाले और एक एक लुक़मे के लिए तरस रहे हैं, जिनके सरों से छत मोरे मौला छीन ली गई, मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें, वो मासूम बच्चे जो जिनको कब्रें तक नहीं मिली, जो ज़मीन में ऐसे ही जिनको दबा दिया गया, जिंदा लोगों को ज़मीन में दबा दिया गया। मेरे भाइयों, मुझे तो लगता है कि हम अपने भाइयों को भूलते जा रहे हैं। अपने उन भाइयों को भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए कि अल्लाह उनके लिए कोई हल निकाल दे। मौला ऐ अल्लाह, वो भी इंसान है मगर जानवरों से बदतर सलूक उनके साथ किया जा रहा है। अपने भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं कीजिए इस रमज़ान के महीने में। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।